سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے مقدس مطہر معلیٰ کلمات اللہ مالک کائنات وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے خاص ہیں۔ صبح و مساء کی ہواؤں میں، شام و سحر کی فضاؤں میں، لیل و نہار کی نواؤں میں، دن اور رات کی رنگ و نور کی قباؤں میں اسی مالک کائنات وحدہ لا شریک کی عزت، حرمت، وحدانیت، یکتائیت اور اسی کی توحید کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کے مطلق ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، سبوح قدوس ہے، رب الملائکۃ والروح ہے۔ علی ھذا القیاس تمام قسم کی حمد و ثنا اسی کو سزاوار ہے۔ بعد ازاں لا تعداد و بے شمار ان گنت درود و سلام میرے آپ کے نبی کریم، رسول کریم، آقا کریم، سید الاولین والآخرین، امام المتقین، سید الساجدین والراکعین والخاشعین، صاحب صفا و باصفا، نبی جود و سخا، امام فہم و ذکا، معصوم الخطا، پوری کائنات کے امام اور سردار پیغمبر، امام الائمہ، سراج الامہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ تعالیٰ میری آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں اربہ ارب درود و سلام کی برکھائیں نازل فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ایسا عظیم الشان معجزہ ہے۔ ویسے تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، جو وقت ضرورت وہ انبیاء، وہ رسول اپنے اپنے معجزات کا اظہار کرتے رہے، لیکن پوری کائنات کے امام اور سید الرسل اور میرے آپ کے آقا کریم، جو بلا شبہ انسانیت کے لیے رہنما ہیں، رہبر ہیں، مقتدا و پیشوا ہیں، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے بھی رسول میرے آپ کے نبی کریم محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، بہت سارے معجزات، سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو لا ریب اور لا شک ہے کہ قیامت تک جس کی آیات کا انکار نہیں ہو سکتا، اور اس کتاب کے مقابل اور مماثل اور مشابہ کوئی کتاب بھی بنا کے نہیں لائی جا سکتی، نہ کوئی لا سکتا ہے۔ ایک آیت کریمہ بھی اس طرح کی بنانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ ایک الگ سے معجزہ ہے مستقل، جو قیامت تک رہے گا، جس کا انکار کرنا کسی انسان، کسی کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک معجزہ معراج بھی ہے۔ ہر نبی اپنے اپنے مقام پر مالک کائنات کی نسبت میں اور رجوع میں ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کے پاک پیغمبر حق جل شانہ نے اپنے آخری پیغمبر کو جو معراج کا ایک سفر کروایا ہے، وہ ہر لحاظ سے قابل غور بھی ہے اور قابل فکر بھی، قابل حکمت بھی ہے۔ ہم اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتے، یہ ایک لمبا موضوع ہوگا اگر ہم یہ بیان کرنا شروع کر دیں کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس میں ویسے بھی اختلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خاص موضوع کو بیان کریں جس سے میرا آپ کا کچھ بھلا ہو جائے، ہماری رہنمائی کا سامان پیدا ہو جائے، ہماری کچھ تربیت ہو جائے، کچھ اصلاح ہو جائے، کچھ فکر ذکر پیدا ہو جائے، کچھ ہمیں آخرت کا اندیشہ لاحق ہو جائے۔ آپ کا سفر معراج سراسر اسباب کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ آپ ام ہانی کے گھر سے اٹھائے گئے، اللہ پاک نے آپ کو بیت المقدس کے اندر پہنچایا، وہاں اپنے انبیاء کی امامت فرمائی، اور یہ بھی ایک آپ کے آخری پیغمبر ہونے اور امام پیغمبر ہونے کی دلیل تھی۔ وہاں نماز پڑھائی آپ نے، سارے نبی جو آپ سے پہلے جا چکے آپ کی اقتداء میں کھڑے ہوئے، اللہ پاک جل شانہ نے نماز پڑھا کر امام بنا کر گویا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اعلان کر دیا کہ یہ نہ صرف یہ کہ دنیا والے زندہ لوگوں کے امام ہیں، بلکہ انسانوں کے علاوہ جو انسانوں میں سے بلند تر
شخصیات ہوتی ہیں، اعلیٰ درجے پر فائز جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی مراد انبیاء ہیں، رسول ہیں، یہ ان کے بھی امام ہیں، وہ بھی ان کی اقتداء میں کھڑے ہوئے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جس کی اقتداء کے لیے انبیاء اور رسول جمع کیے جاتے ہیں، میں آپ اتنے دیدہ دلیر کب سے ہو گئے ہیں، ہمارے اندر یہ قوت اور طاقت کب سے آ گئی ہے کہ جس کی اقتداء میں انبیاء کھڑے کیے جائیں، رسول کھڑے کیے جائیں۔ میں اتنا مادہ پرست ہو گیا کہ میں اللہ کے نبی کی اقتداء میں اور آپ کی اتباع میں اور آپ کی سنت میں اور آپ کی اطاعت میں آنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ کیوں؟ زندگی میری اپنی ہے، میں اپنی مرضی کے ساتھ گزاروں گا اور گزار رہا ہوں۔ کوئی مجھے کہے گا تو میں اس کا جواب دینے کے لیے بے تیار ہوں۔ یہ ایک اشارہ ہے بھائیو، بڑی خطرناک سوچ اگر کسی انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ زندگی میری ہے اور میری ہے۔ ایسا نہیں ہے، زندگی تیری نہیں ہے بھائی، زندگی اللہ کی ہے، اس نے دی ہے، اس نے تحفہ دیا ہے۔ ہم تو نگران ہیں، نگران سمجھتے ہیں، ہم کیئر ٹیکر ہیں، ہم نگران ہیں۔ نگران آدمی کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی، نہ کوئی اس کی مرضی چلتی، وہ تو نگران ہے۔ بلکہ وہ تو الٹا سوال کیا جائے گا۔ اگر کسی گھر میں چوری ہو، کسی فیکٹری میں چوری ہو، تو سب سے پہلا شک کس پہ جاتا ہے؟ نگران پر، چوکیدار پر، حالانکہ فیکٹری اس کی نہیں ہے، وہ ایک پائی کا وہاں سے روادار نہیں ہے، لیکن پہلا شک اس پہ جاتا ہے، وہ اس میں شامل ہو یا شامل نہ ہو۔ یہ بات کی بات ہے۔ میں آپ سب نگران ہیں اپنی زندگی کے، اسی کے بارے میں سوال، کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، زندگی کو اپنا مت سمجھیے کہ ہماری ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اسی نے ودیعت کی ہے، اسی نے تحفہ دیا ہے۔ ایک وقت مقررہ تک ہم اس کے ضامن ہیں، ہم اس کے نگران ہیں، روز قیامت ہم اس کا جا کے حساب دینا پڑے گا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جب معراج پر گئے ہیں، کئی ایسے واقعات اور مشاہدات جو آپ نے دیکھے اور آ کے آپ نے امت کو تعلیم فرمائے، بیان کیے، ان میں بڑے بڑے خطرناک مناظر بھی ہیں جو آپ نے دیکھے، اور بڑے خوشی والے مناظر بھی ہیں جو آپ کو دکھائے گئے۔ تفصیل تو بہت زیادہ ہے، کئی ایسے مناظر ہیں، 4 گھنٹے بھی بولیے تو بات ختم نہیں ہوتی۔ چند ایک اشارے میں کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہمارے دل میں یہ نور پیدا کر دے کہ ہم اللہ کے نبی کی بات کو سن کر اس کو عمل میں ڈھال سکیں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر۔ آپ جب معراج پر گئے ہیں تو سفر معراج میں ایک بڑا عجیب معاملہ جو آپ نے دیکھا وہ ماشطہ کا ہے۔ ماشطہ وہ لونڈی ہے فرعون کی، کہ جس کو فرعون نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ وجہ جرم کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ گھر کے کام کاج کرتی تھی، مسلمان تھی اور موسیٰ پیغمبر پر ایمان لائی ہوئی تھی۔ یہ ایک اللہ کو واحد لا شریک اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی پھیر رہی تھی، کنگھی نیچے گر گئی، اس نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ کہا، تو اس نے پوچھا تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ کہا اس کا جو کائنات کا خالق ہے۔ کہا یعنی کہ میرا باپ؟ کہا نہیں، اللہ کا نام لیا ہے، جو تیرے باپ کا بھی خالق ہے۔ اس نے یہ شکایت اپنے بابا سے کی، باپ نے اس کو طلب کیا، تو نے یہ بات کہی؟ کہا جی بالکل کہی ہے۔ کہا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتی۔ مومن کا یہ وتیرہ ہوتا ہے، مومن کے اندر ایمان کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے کہ مٹھاس بڑھتے بڑھتے ایسا تناور درخت بن جاتی ہے جس کو توڑنا کاٹنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کر جاتا ہے، بڑے بڑے جھکڑ چلتے ہیں وہ ان کا سامنا کرتا ہے، اپنی جڑیں نہیں چھوڑتا۔ آج بڑا ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بھی تو ہے، ہم مومن تو ہیں، مسلمان تو ہیں، ایمان والے بھی ہیں، لیکن یہ زبان سے ہیں، بس دل سے نہیں ہے۔ اس لیے چھوٹی سی کوئی مشکل آتی ہے ہم ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی ہم فوراً سب سے پہلے اپنا عقیدہ چھوڑتے ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ ہمیں اسے معاف فرما دے۔ یہ فرعون کی لونڈی ماشطہ، کمزور بچے بھی 2 چھوٹے چھوٹے ہیں، فرعون نے پکڑا، کہا تم میرے عذاب کو نہیں جانتی، جب میں کسی کو پکڑتا ہوں پھر چھوڑتا نہیں۔ عذاب اس کے لیے کیا سنایا؟ اس کو پکڑو اور سب سے پہلے اس کی مامتا قربان کرو، اس کو تو سزا بعد میں دیں گے، مامتا کیا؟ اس کے بچوں کو لاؤ اور آگ کا بڑا سارا کڑا، اس میں آگ کا لاؤ روشن کرو، تیل گرم کرو، جب تیل ابلے ایک بچے کو اس میں ڈال دو،
دیکھتے ہیں کیسے نہیں مانتی. یہ ظلم کا وہ پہاڑ ہے. میں کہتا ہوں بھائیوں ہم تو بڑے آسان مسلمان ہیں, ہمارا تو دین ہی بڑا آسان ہے. زندگی جو ہم گزار رہے ہیں نا بڑی آسان زندگی ہے. کبھی آج تک ہمیں توحید کے بارے میں مشکلات کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا. جن لوگوں نے ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, وہ لوگ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں, ان کی تاریخ بھی اتنی مضبوط ہے کہ جو آج پڑھتا ہے اسے تقویت ملتی ہے. صرف ان کے تذکرے پڑھنے سے تقویت ملتی ہے. جو مومنین اللہ کی راہ میں قربان ہوئے نا ان کی تذکرے ضرور پڑھا کیجیے تاکہ دل میں توحید کی شمع فروزاں ہو. ایسا ہی ہوا, ایک بچہ ڈالا گیا, ماں چیخی چلائی, دوسرا بچہ بھی ڈال دیا گیا. چھوٹا بچہ تھا 6 ماہ کا, دودھ پیتا. اس بچے نے کہا کہ ماں پریشان مت ہونا, میں جو دیکھ رہا ہوں تم بھی جلدی سے یہاں میرے پاس آ جاؤ, میں واللہ ہم نقصان میں نہیں ہیں. اس کی ماں کو بھی ڈال دیا گیا. قصہ ختم ہو گیا, ہڈیاں گل گئیں. بظاہر تو ایک خاتون اپنے بچوں سے دنیا سے اٹھا لی گئی. اللہ اکبر کبیرہ, قربان جائیے. میں اس بات پر حیران ہوں, اللہ معاہد کی زندگی کو ختم نہیں کرتا, نہ اس کا تذکرہ ختم ہوتا ہے, نہ ایمان والے کی شناخت ختم ہوتی ہے. یہ واقعہ گزرے کئی سو سال گزر گئے. اللہ کے پیغمبر معراج پر گئے, اور جب معراج کے موقع پر آپ نے جب وہ ایک محل دیکھا, وہاں سے خوشبو آ رہی ہے. کہا کہ ماں ہیا ریحۃ طیبہ, یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا جی یہ فرعون کی لونڈی ماشطہ کے محل سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ نے اس کو یہ انعام دیا ہے کہ اس کا تذکرہ اور اس کا وہ سارا منظر اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد کریم کو دکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ہمارا ایمان مضبوط فرما دے. توحید سب سے بڑی دولت ہے بھائی, اس پر کھڑے رہیے, جمے رہیے. دنیا بڑی عارضی ہے, دنیا بہت مختصر ہے, چند دن کی دنیا ہے. یہ پتہ بعد میں چلے گا کہ ہم کس عقیدے پر تھے, ہمارا عقیدہ کیا تھا, کیونکہ اس کی قیمت یہاں نہیں لگائی جاتی. اس عقیدے کی قیمت اللہ کے ہاں جا کے لگتی ہے. اللہ جب اس کی قیمت دے گا تو یقین جانیں اتنی خوشی ہوگی. اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا تو انسان پوری دنیا کو اس ایک نعمت کے سامنے بیچ دیتا. اللہ ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے. یہ تو ایک مشاہدہ ہے. آپ نے اس سفر معراج میں کئی اور مشاہدات بھی کیے. ایک ایسی قوم کو بھی دیکھا ہے آپ نے جن کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہیں اور پیٹ پھولے ہوئے ہیں, اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ انہیں الٹا لٹکایا گیا ہے پیٹ کے بل پہ. انہیں یوں جیسے ہم سیخ کباب کو بھونتے ہیں ویسے بھونا جا رہا ہے. یا دوسری حدیث کے الفاظ ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں. پیٹ موٹے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھٹ جاتے ہیں, عذاب یہی ان کو ہو رہا ہے, پھر پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں. پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے, اللہ اکبر, سود خور ہے, جو سود کھاتا ہے. پیسے سے پیسہ کمانے کا آسان طریقہ سود. نہ تجارت, نہ دوڑ, نہ کوشش, نہ ایفرٹ, نہ دنیا والوں کی بک بک, نہ کچھ چیخ چہار. پیسہ دو کماؤ. یہ آج اس امت نے بھی یہ کام شروع کر رکھا ہے. گھروں کے اندر ہو یہ معاملے طے ہو رہے ہیں. عورتیں گھروں میں کرتی ہیں, چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر سود لیتی ہیں. پریشانی ہے بھائی, تکلیف میں لوگ بندے سود اٹھاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں جب وہ سود لیتے ہیں. اسی تکلیف میں بجائے سود کو یاد کرنا, دنیا والوں پر تکیہ کرنا, ایک نسخہ بتاتا ہوں, اللہ پاک جل شانہ کے ساتھ رجوع کر لو, مشکل وہی ٹالے گا, پریشانی وہی سے ٹلتی ہے. ایک پریشانی تو پہلے سے تھی, ایک پریشانی اوپر اور آ گئی سود کی بھی. پہلی پریشانی کا وبال تو بہت تھوڑا تھا, اس کا وبال قیامت تک چلے گا, قبر میں چلے گا. اللہ کے ساتھ دشمنی, اللہ کے رسول کے ساتھ بھی جنگ, دونوں کے ساتھ جنگ ہے, تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا. کہاں جائے گا تو؟ سود لینے والا بھی دینے والا بھی. یہ امت کے پیٹ مٹکوں کی طرح سود لینے والے ہیں, اور اب تو یہ شخصی ضمانت پر سود مل جاتا ہے. اتنا آسان کر دیا انہوں نے سود کو, اتنا آسان کر دیا, ہر بندے کی ریچ میں ہے, ہر بندے کی پہنچ میں ہے, جتنا چاہے وہ سود لے سکتا ہے. قرض سے اور سود سے اللہ کی پناہ مانگو. یہ دو چیزیں تباہ کرتی ہیں انسان کو. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. میرے پاک پیغمبر کی نماز کی دعاؤں میں سے یہ آخری دعا یہ ہوا کرتی تھی, اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین, اللہ مجھے قرض کے غلبے سے نجات دے دے. وقہر الرجال, لوگوں کے غصے سے مجھے نجات دے دے. جب بندہ قرض لیتا ہے پھر اس کا لازم نتیجہ یہ ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ اس کا پھر معاملہ خراب ہوتا ہے, اس سے وعدہ خلافیاں کرنا پڑتی ہیں, لوگ ناراض ہوتے ہیں, گھر بھی آ جاتے ہیں لینے کے لیے. اٹھایا نہ ہوتا قرض یا سود نہ لیا ہوتا, یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچتی. اللہ اپنی جناب سے دے, رزق حلال کمائیے, کوشش کیجیے. جتنی محنت لوگوں کے پیچھے پھرنے میں
قرض اٹھانے میں کرتے ہو نا اتنی محنت اللہ کے سامنے رونے میں دعا کرنے میں کر لو، اللہ کو اس بات پیدا فرما دے گا، مسبب ہے وہ، تمہیں حال ہی نہیں موڑے گا وہ انشاءاللہ۔ ایک منظر آپ کو یہ بھی دکھایا گیا اس مبارک موقع پر، معراج کے موقع پر، آپ نے دیکھا کینچیوں سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں کینچیوں کے ساتھ۔ ایک اس میں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے وہ لوگ جو لوگوں سے بیان کرتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے، یعنی ظاہر اور باطن اور، بیان کچھ اور عمل کچھ اور۔ امام جزری علیہ الرحمہ نے دیگر بڑے بڑے ائمہ محدثین نے اس سے مراد لیے ہیں وہ بے عمل خطیب، بے عمل خطبہ، جو خطاب تو کرتے ہیں عمل سے خالی۔ آج اس امت میں یہ فتنہ بھی ہے، ہر چھوٹا بندہ، ہر عام بندہ جس کو 2-4 لفظ بولنے آ گئے وہ خطیب ہے، ہر وہ آدمی جس کو تقریر آتی ہے وہ خطیب ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ اس امت کے اندر، خود جو کہتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن بھی یہاں بولا، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ جو کہتے ہو وہ کر کے بھی دکھاؤ۔ عمل وہی مضبوط ہوتا ہے، دعوت وہی مؤثر ہوتی ہے، گفتگو وہی اثر کرتی ہے جس کے پیچھے عمل کی طاقت ہو۔ آج عمل سے خالی علم لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے، اور دوسرا لوگ ہیں اللہ اکبر کبیرہ، غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے چہرے اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کے ساتھ نوچ رہے ہوں گے، یخمشون وجوہہم، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوں گے، بن نحاس، اپنے نکیلے ناخنوں کے ساتھ۔ یہ بھی کون لوگ ہیں؟ الزام تراشیاں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، غیبتیں کرنے والے۔ آج یہ امت میں فتنہ عام ہے، ہر چھوٹا بڑا اس میں شریک ہے، ہر بڑا ہر صغیر و کبیر اس کا شکار ہے۔ بھائی جس کی چغلی کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، کیا تمہیں اس بات کا یقین پیدا ہو گیا؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑا محدث ہے، ان سے بھی ہے، امام منذر سے بھی ہے، یہ والے الفاظ 2-3 ائمہ سے یہ منتقل ہوئے کہ صرف اس بندے کو دوسرے پر اعتراض کرنے کا حق ہے جس کو یقین ہو چکا ہو کہ میری مغفرت ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ بخش دیے گئے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ آپ بالکل صاف ہیں، 100% آپ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، تو پھر آپ کو حق ہے آپ کسی بندے کو منع کرو، اس کی چغلی بھی کر لو، ہاں اس کو سمجھا بھی دو۔ یہاں معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے، سمجھانے والا خود بھی اس بات کا یقین نہیں رکھتا، سمجھانے والے کے اندر بھی وہ عیب موجود ہوتا ہے۔ چغلی غیبت معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، اپنی محفلوں کو اس سے پاک کرو خدا را للہ، ساری محفل کا ثواب برباد ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ بیٹھے ہو کہیں پر، ایک چغلی ہو گئی، ایک غیبت ہو گئی، 1 گھنٹہ کاروباری باتیں کی، کوئی 2-4 چغلیاں بھی کر دی، پورے گھنٹے کی مجلس گناہ میں شمار ہوگی، پورے گھنٹے کی مجلس۔ جہاں غیبت ہوتی ہے، جہاں کوئی ایسی کوئی طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، اگر منع نہیں کر سکتے اٹھ کے نکل جاؤ، اس محفل کا حصہ مت بنو۔ روز قیامت یہ محافل، یہ مجالس بڑی خطرناک شکل میں ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی۔ بتائیے کوئی ایسی مجلس، اپنا ماضی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں، متکلم سب سے پہلے اس گفتگو کا مخاطب ہے، سب سے پہلے میں خود اس کا مخاطب ہوں، اس کے بعد پھر سامعین مخاطب ہیں۔ اپنے پچھلے پورے 1 ہفتہ، بڑی بات نہیں کرتا ہوں، صرف 7 دن، اپنے 7 دن میں جو لوگوں کے ساتھ مجالس کی ہیں نا، بیٹھے ہو اٹھے ہو باتیں کی ہیں، وہی چیک کر لو، کتنی چغلیاں تھیں، کتنی غیبتیں تھیں، کتنی الزام تراشیاں تھیں، بہتان تراشیاں تھیں۔ اور اب تو اللہ معاف کرے جو یہ جو دن چل رہے ہیں نا، یہ ایسا بازار گرم ہے سیاست کا، ہر کس و ناقص، ہر چھوٹا بڑا اسی آڑ میں، اسی رو میں بہکا ہوا ہے، الزام لگائے جا رہے ہیں، الزام تراشیاں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا کہ ہم جن کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں، روز قیامت بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، اپنی مقبول نیکیاں دینی پڑیں گی ان کو، مقبول نیکیاں، سمجھتے ہو نا بات کو؟ مقبول نیکیاں، جو قبول شدہ نیکیاں ہیں، وہ دینا پڑیں گی ان کو۔ اگر وہ اس کا شکار نہ ہوئے، اگر وہ تمہارا لگایا ہوا الزام ان پہ ثابت نہ ہوا،
حدیث کے الفاظ ہے، قیامت کا دن ہے، بندہ روکا جائے گا جہنم کے پل پر، دارقطنی کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، روکا جائے گا جو تو دنیا میں دوسروں پر الزام لگاتا تھا ثابت کر، اس کو ثابت کر کے دکھا، اگر تو ثابت کر دیا جان چھوڑ گئی، اور اگر ثابت نہ کیا اسی پل سے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میں آپ کس رو میں چلے گئے؟ آخر ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے اس بات کی؟ کسی کا گریبان دیکھیں، پہلے اپنا گریبان تو دیکھ لو اندر کیا ہے۔ یہ تو ویسے اشارہ کر بیٹھا ہوں کہ غیبت اس امت کا سب سے بڑا مہلک مرض، اور دیکھا آپ نے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ناخنوں سے نوچا جا رہا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ بھائی سیاسی معاملے ہوتے رہیں گے، نتیجے بھی آتے رہیں گے، کون جیتا کون ہارا، خدا را اپنی زبان خراب نہ کرو، اپنا نام مال خراب نہ کرو، اور ان لوگوں کے تو بالکل خراب نہ کرو جنہیں فکر کوئی نہیں ہے آپ کی۔ اپنی آہت کو بچا کے رکھو، اس کو کیوں تباہ کرتے ہو؟ حضرت علی فرماتے تھے کہ پوچھا گیا کہ خطرناک چیز کیا ہے؟ کہا اپنی آخرت کو برباد کرنا، اور کہا خطرناک ترین شے کیا ہے؟ کہا کسی دوسرے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دینا، کسی اور کے لیے۔ اللہ ہمیں اسے معاف فرمائے۔ بڑے مشاہدات ہیں آپ کے جو آپ نے معراج کے موقع پر کیے۔ آپ فرماتے ہیں جس بھی مقام سے گزرتا تھا فرشتے مجھے کہتے تھے، اسلام کرتے تھے، میرے پاس آتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اپنی امت کو ہمارا پیغام پہنچائیے، حجامہ کروائیں۔ یہ بھی ایک مشاہدہ ہے معراج کا۔ فطری علاج، فطری تھراپی ہے یہ، حجامہ کروائیں، اللہ نے شفا رکھی ہے اس میں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سفر معراج سراسر حکمتوں کے ساتھ معمور ہے۔ کتنے اور بھی دیکھے آپ وہاں پر مناظر۔ کہا کہ میں نے عورتوں کی جماعت کو دیکھا ہے جہنم میں کثرت کے ساتھ۔ پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ شکر گزاری سے دور ہوتی ہیں، نہ شکری بڑی کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات، ساری ایسے نہیں ہوتی، لیکن جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ بڑی بڑی اللہ کی نیک عورتیں بھی ہیں، بڑی بڑی ولیہ بھی ہیں، لیکن جو ہیں وہی اس کا مخاطب ہے۔ خامد کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوئی، پچھلا سارا ماضی صاف کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا۔ صدقہ بھی کرنا چاہیے، اور حکم دیا آپ نے صدقہ کرنے کا کثرت کے ساتھ عورتوں کو، تاکہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکو، دور رہ سکو۔ میرے بھائیوں، یہ جو معراج کا سفر ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، قرآن کہتا ہے 15 سپارہ پہلی آیت کریم، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے اللہ کے نبی کو۔ نشانیاں دکھانے کے لیے آپ اوپر گئے، جنت کو دیکھا اور جہنم کو دیکھا۔ فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا۔ ایک مشاہدہ یہ بھی ہے، جبریل کو آپ نے ایک دفعہ دیکھا اصل شکل میں، سید بات ثابت ہے، لیکن ایک روایت کہا میں نے دیکھا سبز کپڑوں کے اندر، سبز رنگ کے غلاف میں لپٹا ہوا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے دیکھا جبریل کو 500 پر ہیں، اور ایک پر سے دوسرے پر کا جب میں نے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھا، ایک پر جیسے کہ زمین کو چھو رہا ہے، اس کا دوسرا کنارہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ اتنا ایک پر، 500 پر۔ اگلی بات سننا ذرا میرے آپ کے لیے، اگر اندر ایمان ہوا نا تو کانپنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ کہا میں نے جبریل کو دیکھا معراج کے موقع پر جیسے سوکھی ہوئی بوری ہوتی ہے، پتلا، کمزور۔ کس لیے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ وہ جو سر سبز و شاداب کپڑوں میں دکھایا گیا تھا، بوری میں لپٹا ہوا، نحیف، کمزور۔ اللہ کا اتنا خوف غالب ہے جبریل امین پر جو سید الملائکہ ہے، دیکھنے والے سید الرسل محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ایسا خوف آیا ہمارے اوپر بھی؟ ہم خوف کی بنا پر کھانا چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ہم بیماری کے خوف سے کھانے چھوڑنے کو بھی تیار ہیں، بیماری کو دوائیاں کھانے کو بھی تیار ہیں، لیکن کبھی اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ رات کا وقت ہو اور گناہ بھی سامنے ہو، یا دن کا وقت ہو، چلو گناہ بھی سامنے ہو، اسباب ہو، استطاعت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، ہر شے پاس موجود ہے، گناہ کرنے سے کوئی روکے گا نہیں، کوئی آ کے ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ اس وقت میں اللہ یاد آئے، اللہ کا ذکر غالب آ جائے، اللہ سے ڈر جائے انسان کہ میں اللہ کے سامنے جواب دے بھی ہوں، یہ جواب دینا پڑے گا۔ کیا جواب دوں گا؟ یہ خوف اسے گناہوں سے روک دے،
یہ ہے وہ آدمی جو قیامت والے دن ان 7 خوش نصیبوں میں کھڑا کیا جائے گا جن کی تنہائیاں پاک ہیں، جن کا اکیلا پن پاک ہے۔ جبریل جیسا فرشتہ جب اللہ کے خوف کے ساتھ ہی اس کی حالت ہے تو میری اب کیا حالت ہونی چاہیے؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مشاہدات معراج بہت سارے، ابراہیم پیغمبر سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی 7ویں سب سے اوپر کا آسمان پر یہ موجود ہیں، 7ویں پر، اور کہا کہ میں نے دیکھا بالکل میرے مشابہ ہیں، میں جہاں سے گزرتا تھا ہر کوئی مجھے مرحبم بن نبی صالح کہتا تھا، اے نبی صالح خوش آمدید۔ جب ان کے پاس میں پہنچا انہوں نے کہا مرحبم یا اخی صالح و یا بنی صالح و یا نبی صالح، اے میرے بیٹے خوش آمدید، کیونکہ آپ جد الانبیاء ہے نا ابراہیم پیغمبر۔ ان کے پاس پہنچا، سلام ہوئی، بغل گیر ہوئے، اور مجھے کہا جا کہ اپنی امت سے میرا پیغام پہنچانا، یہ پیغام ابراہیم پیغمبر کا ہے، اپنی امت سے میرا پیغام پہنچانا، انہیں کہہ دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے چٹیل میدان، ویسے عجیب الفاظ ہیں، چٹیل میدان ہے، لکو دک سرا کی طرح ہے، لیکن ہے بڑی زرخیز۔ زرخیز یہاں انہیں کہنا کہ اللہ کی تسبیحات کر کے اس زرخیز زمین کو آباد کریں، شجرکاری کریں، یہاں درخت اگائیں، جہاں پر انہوں نے آنا ہے روز قیامت۔ میں آپ سب کا یہی، ہم سب کی یہی آرزو ہے، ہم اللہ کی جنتوں میں جائیں گے انشاءاللہ، ہر بندے کی یہ آرزو ہے۔ میں دعا بھی کرتا ہوں یا اللہ ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود ہمیں معاف کر دے، ہمیں جنتوں میں داخل فرما دے۔ ایک نسخہ اس کا سمجھ لیجیے، ابراہیم پیغمبر کا پیغام، کہا کہ اپنی امت سے کہیے زمین چٹیل ہے بڑی زرخیز، اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ کی پاکی بیان کریں، ایک سبحان اللہ کہیں گے ایک درخت وہاں پہ لگا دیا جائے گا۔ جہاں جانا ہو نا انسان نے، اگر جانے کی کوشش ہو، نیت ہو، ارادہ ہو، تو بندہ کوشش کرتا ہے میرا مکان اچھا ہو، جہاں میں جا کے رہوں وہ جگہ ذرا بڑی پرسکون ہونی چاہیے۔ اگر تو ارادہ واقعی ہے، یقیناً ہے، میرا غالب گمان یہی ہے، ہر بندے کا ارادہ میرے سمیت انشاءاللہ با نیت ہے، ہمارے ارادے میں اخلاص ہے، مخلص ہے ہم، تو پھر تسبیحات کو مت چھوڑیے، تسبیحات پڑھیے زبان سے بار بار، اللہ کی پاکی بیان کریں، اٹھتے بیٹھتے پاکی بیان کرتے رہیں، یہاں پاکی بیان کریں گے وہ درخت آپ کے نام کا لگا دیا جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم پیغمبر کا یہ پیغام آپ نے اپنی امت تک پہنچایا ہے آ کر، اور ایک جو وہاں پر تحفہ ملا معراج کے موقع پر، وہ تو کئی دفعہ ہم نے یہ بات سنی علماء سے بھی، اب تو سن سن کر اس امت کو زبانی یاد ہو چکی ہے، لیکن وائے افسوس بات صرف بات زبانی یاد ہوئی ہے، عمل زبانی یاد نہیں ہوا۔ ایک تحفہ ملا آپ کو نمازوں کا، سنتے ہیں نا ہم کئی دفعہ، بڑے بڑے بے نمازی بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، نمازوں سے اختراز کرنے والے، نمازوں سے دور بھاگنے والے، وہ بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، او بھائیو بیان تو کرتے ہو، کچھ عمل بھی کر دو، اللہ کا واسطہ ہے۔ 50 نمازیں دی اللہ پاک نے، لیکن ہر چکر پہ کم ہوتی گئیں۔ موسیٰ پیغمبر بھی، اللہ کی حکمت تھی، وہ بار بار کہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھے گی، مجھے بڑا تجربہ ہے اس بات کا۔ ہر چکر میں کم ہوتی گئیں، 5 10 5 رہیں، اور پھر بھی کہا پھر جائیے ایک مرتبہ، ابھی بھی زیادہ ہیں۔ کہا اب شرم آتی ہے مجھے، اب اللہ سے مجھے حیا آتی ہے، اب میں کیا بار بار جاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب اپنی امت سے کہیں 5 ہی پڑھیں، ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، ہمارے کلمات نہیں بدلتے، جو کہہ دیا وہی ہے، 5 ہی پڑھ لیں، ثواب 50 کا دیں گے، ثواب 50 کا ملے۔ من جاء بالحسنۃ، قرآن کہتا ہے ایک نیکی کر لو 10 کا ثواب دوں گا، تو 5 پڑھو تو 50 کا ثواب دوں گا۔ 5 پڑھتے بھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، 5 اگر 50 پڑھنا پڑتی، یقین جانیے کبھی حساب کیجئے کیلکولیٹر میں، 24 گھنٹے ہیں، ہر آدھے گھنٹے بعد ایک نماز نکلتی، اگر 50 پڑھنا پڑتی، 5 دی اللہ نے، وہ بھی آسانی کے ساتھ، 3 روشنی میں 2 اندھیرے میں، اپنے کام بھی کرو، رات کو سو بھی جاؤ، نمازیں بھی ساتھ پڑھ لو، پھر بھی یہ امت نماز نہ پڑھے، اس سے بڑا کفران کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہماری نمازوں کی ترتیب بھی سیدھی فرما دے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو مشاہدات تو بے شمار جو صحیح حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، کئی ایک ایسے مشاہدات ہیں، میں صرف چند ایک اشارے کر سکا ہوں۔ بات ہی ہے ہم نے ان میں سے کوئی مشاہدہ نہ دیکھا، نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، ہمارا صرف ایمان یہ ہے، یہ بات کہنے والے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہمارا ایمان،
یہی ہمارا مشاہدہ ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، علامہ اقبال بھی کہہ گیا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہم اللہ کے نبی کے قدم تک پہنچ گئے، سمجھی ہماری یہی معراج ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وجمیع المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ بالحق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو ہم نے آج گفتگو کی ہے معراج کے حوالے سے، یہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے، اس کو واقعہ مت سمجھیں، نہ کوئی کہانی ہے نہ قصہ، یا نہ یہ کوئی دیو ملائی قسم کا کوئی افسانہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو روح مع الجسد معراج ہوا ہے، آپ دنیا سے اٹھائے گئے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی تفصیل ہے، لیکن ہمارا ایمان یہی ہے آپ جسم کے ساتھ گئے ہیں، اللہ نے دنیا کے سارے نظام توڑ کے ختم کر کے اپنے پاک پیغمبر کو ان نظاموں سے ماورا کیا ہے۔ ہم اس پیغمبر کی امت ہیں کہ جس کا آخری کلمہ، آخری نصیحت، آخری وصیت نماز ہے، اور افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ جو وصیت آخری کوئی بزرگ کر جائے نا کسی کا، کوئی بڑا خاندان کا، لوگ اس کا پالن کرتے ہیں، لوگ اس وصیت کو نہیں بولتے کہ ہمارے فلاں نے آخر وقت میں ہمیں یہ وصیت کی تھی۔ عجیب معاملہ ہے بھائی، نہ جانے ہماری محبت کہاں چلی گئی ہے۔ پوری کائنات کا امام پیغمبر وصیت فرما کے جا رہا ہے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، اما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے زیر نگی ہیں، زیر دست ہیں، غلام ہیں، ان دونوں کے معاملے میں ہم نے سستیوں کی انتہا کر دی ہے۔ اللہ ہماری سستیاں دور فرمائے، غلاموں سے حسن سلوک کیجئے، بڑا اجر ہے اس پر، معاف کر دیں انہیں، معمولی غلطیاں معاف کر دیا کریں، اور نماز کی پابندی کریں۔ اللہ ہمیں اپنے پاک پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک ہمارے چھوٹے بڑے صغائر کبائر معاف کر دے، ہمارے دیدہ نادیدہ، پوشیدہ خفی جو ہم نے گناہ کیے ہیں سب تیری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمیں معلوم ہے، شاید زمین سے اکٹھے کرو تو آسمان تک پہنچ جائیں، لیکن اللہ تو اس سے بھی بڑا کریم ہے، تو اس سے بڑا رحیم ہے۔ ہم سب کے گناہ بھی آسمانوں تک لگنے کے باوجود بھی تیرا ایک کرم کا بول، تیرا ایک معافی کا بول، جاؤ تجھے معاف کر دیا، ہمارے گناہوں کی صفائی کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنی خاص رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سب گناہ معاف فرما، ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اصلاح فرما، ہماری پردہ نشین خواتین کی اصلاح فرما، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، جو گھروں میں جھگڑے ہیں یا اللہ وہ دور فرما، اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ اے مالک کائنات ہمارے رزق حلال فرما دے، ہمیں حرام کے شائبے سے بھی دور فرما، ہمیں سود خوری سے، حرام خوری سے دور بچا۔ یا اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی تیرے پاس پہنچ چکے، بہنیں، بزرگ جوان جو فوت شدہ ہیں تیرے پاس، اب تیرے مہمان ہیں، اللہ ان کی خاص مہمانی فرما۔ اگر وہ نیک ہیں، نمازی ہیں، معاہد ہیں، درجات بلند فرما دے، اگر وہ گنہگار ہیں اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما، ان سیاسی معاملات میں ہمیں یکجا رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے دے، دل بڑا کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہمیں کوئی اچھا حکمران، نیک حکمران جو تیری جناب میں ہو، ہمیں وہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔